کا فخر مباحات برداشت نہیں کیا سوائے حسین. جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام خیر و یمن و عزا و فخرین، حسین ہر خیر کے امام ہے اور ہر مبارک چیزوں کے امام ہے، عزت کے امام ہے اور فخر کے امام. جی اللہ نے جناب موسیٰ کا فخر نہیں برداشت کیا، جناب خضر کے پاس بھیج دیا پڑھنے کے لیے، جناب یوسف کا فخر نہیں برداشت کیا، خانہ کعبہ کا فخر نہیں برداشت کیا، پانی تمام مخلوق کا. لیکن حسین وہ ہیں کہ جن کے اوپر کل کائنات فخر کرتی. بے شک پطرس بالوں پر لے کے گیا اور کہا مم مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون، میں حسین ابن علی کا آزاد کرتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ کسی اکڑ میں تو تیرے بالوں پر گئے تھے، آج تو اکڑ رہا ہے. کہا اس وقت جو ہے میں اپنی ذات سے اکڑ رہا تھا، اس وقت حسین کی نسبت سے اکڑ رہا. واہ واہ کیا یعنی اس کا مطلب بالکل واضح صاف ہے کہ ہم اپنی عبادتوں پہ تکبر، غرور، اکڑ، فخر نہیں کر سکتے. میں اتنا بڑا نمازی، میں نے اتنے اعمال کیا، نہیں. لیکن حسین کے نام پہ آپ جو ہے ان کی نسبت سے فخر کر سکتے ہیں کہ میں نے حسین کے نام پہ یہ کیا، عباس کے نام پہ یہ کیا، مولا عباس نے ہمیں یہ قصیدہ پڑھوایا، یہ پڑھوایا. ان کی نسبت سے ہم فخر کر سکتے ہیں. یہ پطرس نے بتایا. تو السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، بے شک آپ کی کنیت اور القاب 100 ہیں، اور ابو الفضل آپ کی ولادت کے وقت امیر المؤمنین نے رکھا تھا جناب زینب کے سوال پہ کہ میرے بھائی کا نام کیا رکھا، کا عباس. کا ان کا لقب کیا رکھا ہے، لقب یعنی صفات، کوالٹی، خصوصیت. یہ انسان بڑا ہوتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے تو اس کے حساب سے جانا پہچانا جاتا ہے. اور ان کے بیٹے فضل پیدا ہوتے تب انہیں کہا جاتا تھا ابو الفضل. بے شک لیکن یہ کوئی اور فضل ہے جو فضیلت ہے، فضیلتوں کے باپ ہے عباس. بے شک کمال یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ساری کائنات حسین پہ فخر کرتی ہے، حسین عباس پہ فخر کرتے. بے شک یہ کمال یہ نہیں ہے. رسول کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، امام حسن امام حسین کی موجودگی میں کوئی ابو الفضل بن جائے تو یہ صرف جناب عباس کا کارنامہ. بے شک بے شک بے شک جیسے قمر بنی ہاشم، ابو طالب قمر، عبد المطلب قمر، ہاشم قمر، علی قمر، رسول قمر، ہر اعتبار سے سب اپنے جگہ پہ چاند تھے اور ان کو القابات خدا نے دیا. لیکن بنی ہاشم کے چاند عباس، چاندوں میں چاند بن جانا، اپنی آپ کی شناخت، اپنی پہچان کرا دینا، یہ جناب ابو الفضل عباس کا کارنامہ. بے شک اسی لیے آپ کی زیارت کا ایک جملہ ہے. ہم لوگ صرف یہاں پوائنٹ کی بات کریں گے، تھوڑی دیر ثواباً اور کوئی نہ کوئی میسج جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے. زیارت کا جملہ ہے لعن اللہ من جہل حقا واستخلف بحرمتک. یہ امام کا جملہ ہے. لعنت اس کے اوپر جو آپ کے حق سے جاہل رہ گئے. ابو الفضل عباس کا حق کیا ہے کوئی نہیں جانتا. آج تو یہی ہے نا، جو ساری کائنات کی تمنا علی ہے اور علی کی ایک تمنا ہے عباس. بے شک سب نے علی سے مانگا، علی نے کبھی کسی سے نہیں مانگا. خالق سے صرف ایک چیز مانگی ہے، وہ عباس ہے. آج علی کی تمنا پوری ہو رہی ہے، علی کی دعا پوری ہو رہی ہے. یہ کیوں؟ جناب ابو الفضل عباس اس عظیم شخصیت کا نام ہے جسے حضرت علی نے نماز شب کی خاص دعاؤں میں، اللہ اکبر، علی جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے وزن ہو، ان کی نماز شب، ان کے سجدے اور ان کی خاص دعا کا کمال کیا ہے. یہ ایک اہمیت ہے جناب. اور کل کائنات علی کے صدقے میں. اور علی، مولا علی ابن ابی طالب کی تمنا کیا تھی؟ نصرت امام، اپنے بیٹے کو تیار کرنا. امام کی نصرت یعنی علی اگر کسی کو مانگے تو امام کی مدد کے لیے مانگے. بے شک آج عباس کی ولادت کا سب سے پہلا میسج یہ ہے، وہ آیا جو امام کا ناصر و مددگار ہے. بے شک ہم عباس کے اگر چاہنے والے ہیں تو ہر عالم میں ہمیں اپنے امام کا ناصر و مددگار ہونا ہے. بے شک مولا امام حسین یہ دے دیے، علی یہ دے دیے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ان کی نصرت سے مدد کیسے کرتے، ان کے دین کے، ان کے مقصد کے، ان کی نصیحتوں کے، ان کے پیغامات کے، ان کے دروس کے، ان کے فلسفے کے.
کس طرح ہم ناصر اور مددگار بنتے ہیں. حضرت ابوالفضل عباس کی پوری لائف، پوری زندگی اپنے والدین کے مقصد، ٹارگٹ، نصرت دین اسلام کا جذبہ اور امام وقت کی اطاعت میں سرشار تھے، بالکل ڈوبے ہوئے تھے اطاعت امام. آپ کے وجود مقدس سے جہاں لشکر حسینی میں سکون اطمینان تھا، وہیں لشکر یزید میں بے چینی، بے شک اضطراب تھا، خوف تھا. یہ کیا ہے جناب عباس؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تو یہی ہے کہ ولادت جناب عباس علیہ السلام کے جشن منانے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی حفاظت بھی ہمیں کرنا ہے. امام وقت کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. بے شک بھائی سے بھائی کی وفاداری کیا ہوتی ہے؟ آج نعم الاخی مواسی جناب ابوالفضل عباس، بہترین بھائی، اپنے بھائیوں کی حفاظت دین اسلام نصرت کے لیے ساتھ دینا، اہل حرم کی حفاظت، دین اسلام اور دشمن امام کے لیے خوف، ہراساں، دشمن شناسی. سب سے پہلے جناب عباس نے کہا کہ دشمن کو پہچانو، ورنہ وہ آیا تھا کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں. بے کہا شک میرے حسین کو، کہا نہیں حسین کو نہیں، تم کو. کہا دور ہٹ جا، تیرے کردار سے بو آ رہی ہے. دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا، چاہے ہمارے قریب ہو، ہمارے اندر ہو، چاہے ہمارے دور ہو. بے شک سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو دشمن کو پہچانتا ہے اور حق پرستی کا جذبہ پیدا ہو سب کو. یہ ہے عباس. وَتَخَلَّفَ بِحُرْمَتِ کا، کس نے ان کی حرمت اور مقام کو گرایا اس کے اوپر لانا. اور عباس کا مقام رتبہ کون جانے، کائنات میں کوئی نہیں. بے شک یہ تو جناب لقمان کے واقعے سے جناب عباس کی فضیلت سمجھ میں آتی. عہدہ اور کرسی اور منصب ہونا یہ کمال نہیں ہے. جناب لقمان کے پاس ایک خلافت آئی تھی اور ایک حکمت آئی تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لو. انہوں نے خلافت کو ٹکرا دیا، حکمت لے لیا. یہ بتانے کے لیے کہ بڑا بننے کے لیے وہ عہدہ ضروری نہیں ہے. اور وہ جناب لقمان نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے، پھر بھی ان کے پاس جبریل آتے تھے، سلام کہلاتے، واہ سلام کہتے تھے. یہ کیا کمال ہے؟ یعنی جناب ابوالفضل عباس کو آپ کہیں گے نہ امام ہے نہ نبی ہے، تو امام اور نبی ہونا کمال نہیں ہے. امام اور نبوت کی بقا کا ذریعہ اور اطمینان قلب کا اور مقصد حیات الہی کا ذریعہ بن جائے، اسے عباس کہتے ہیں. عباس باب الحسین کا نام ہے. بے شک کسی ایک نے پوچھا تھا ایران میں ایک عالم دین تھے کہ رسول کے پاس کتنی مرتبہ جو ہے وہ جبریل آئے تھے قرآن کی آیتیں لے کر؟ 12,000 مرتبہ. پھر علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ. اس لیے کہ جو جبریل آتے تھے تو پہلے علی کے پاس جاتے تھے اور پھر رسول کے پاس واپس آتے تھے، پھر علی کے ساتھ 2 مرتبہ ملاقات ہوتی. بے شک اب حسین کے باب الحوائج، باب الحسین، حسین جناب عباس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 70,000 70,000 روزانہ صبح میں اور 70,000 روزانہ شام میں ملک آتے ہیں حسین کے روضے کی زیارت کے لیے. اور جو ایک مرتبہ آ چکے ہوتے ہیں وہ کبھی ان کو پھر چانس نہیں ملتی. واہ یعنی آتے ہیں حسین کے پاس، لیکن عباس باب الحسین ان سے ہو کے جاتے ہیں. حسین سے ایک مرتبہ ملتے ہیں، عباس سے 2 مرتبہ ملتے ہیں. واہ تو جناب عباس کے عدد بھی 133 ہے اور باب الحسین کے بھی 133. اور اس میں بہت سے 100 لقب اور صفت جناب عباس کے. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ پیدا ہوں گے، کوالٹی حاصل ہوگی، پھر ڈاکٹر صاحب آپ بن جائیں گے، انجینئر صاحب آپ بن جائیں گے، عالم ہم بن جائیں گے. یہ پیدا ہونے کے ساتھ اپنے القاب لے کے آتے، بے شک اور جس پر امام وقت فخر کرے، ناز کرے، اسے عباس کے. کہ جناب ابوالفضل عباس کی شخصیت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا اور کسی کے عقل و فہم میں آ ہی نہیں سکتا. روزانہ نماز میں ہم جناب عباس کو سلام کرتے ہیں، بے شک سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یس عبد الصالح کیا ہے؟ یہی تو ہے جناب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے صالحین میں قرار دے.
اور قرآن کہہ رہا من یطیع اللہ ورسولہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ من یطیع اللہ ورسولہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اسے صالحین میں شامل کر دے. بے شک. ایک تو آپ اور آپ کے بارے میں کبھی پورا اشرا پڑھا تھا. بے شک تو بے شک. عبد اور ایک صالح تو کہاں انسان اندازہ لگائے. وفا شعاری، تسلیم و رضا، ایمان و منزلت. اگر یہ بات نہ آ جائے کہ آپ کی زیارت ہے، جملہ ہے السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما فاقدمہ ایمانا واقممہ بدین اللہ. آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے، اسلام میں مقدم آپ، کہ اسلام میں ساری قوم سے پہلے آپ، ایمان میں سب سے مقدم آپ، اور دین الہی کو مضبوط کرنے والی شخصیت آپ. بے شک. جناب ابوالفضل عباس کے فضائل و کمالات ائمہ معصومین کی زبان سے سنے، بے شک بے شک. رسول کی زبان سے سنے، ملائکہ کی زبان سے سنے، کیا اور بات. خود امام زمان کی زبان سے سنے. ہماری نہ زبان وہ ہے نہ ہماری فکر ہے. وہ عباس جو ام العقول کا بیٹا ہے، جناب ام البنین، یہی تو بات کہنی ہے کہ جناب ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں نہیں. جب جناب ام البنین پیدا ہوئی، ان کے بعد نظام نے آپ کا لقب، نام فاطمہ رکھا اور لقب رکھا ام البنین. ابھی تو کوئی بیٹا نہیں ہے بے تو شک. بیٹوں کی ماں کیسے ہوئی؟ یہ بتایا آج کی سنی میں کہ ام البنین، بنین کے معنی ہے ام العقول، عقلوں کی ماں. ام البنین عقلوں کی ماں. جناب فاطمہ زہرا کی نیابت میں آنے والی. تو کوئی ایسی تو کوالٹی ہو. بے شک بے شک بے شک. پھر جناب ابوالفضل عباس کا کہا جاتا ہے کہ ابوالفضل عباس کا مرتبہ جانتے ہو؟ یہ وہ عباس ہیں جو السلام علی عباد اللہ الصالحین وهو العاقل كل جمیع، تمام کائنات میں سب سے زیادہ عاقل، عالم، شجاع، بہادر، وفادار، شعار، اسلام، تسلیم، سب کچھ جناب ابوالفضل عباس. اگر بتایا جائے تو کل کائنات ان کی ہے عباس. بے شک بے شک بے شک. بہت بہت عمدہ مولانا. مولانا یہ ہمارا ایک سوال تھا، اور یہ ہم سوچ رہے تھے آپ سے پوچھ لیں کہ یہ کیسا کردار ہوگا مولا عباس کا، جہاں پہ ایک طرح جب لوگ بات کرتے ہیں مولا عباس کے بارے میں تو بہادری کے بارے میں بات کرتے ہیں، شجاع کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور طاقت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مولا عباس نے صفین میں ایسا کیا اور کربلا میں ایسا کیا. یہ سب واقعے سننے ملتے ہیں، پڑھنے ملتے ہیں، لوگ ہم اکثر سنا کرتے ہیں. پر دوسری طرف سے جب دیکھا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ عبد صالح بھی ہیں اور صبر بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور علم بھی ہے، تو یہ کیسا کردار ہوگا ایک شخصیت کا جس میں یہ سب چیزیں بھی ہیں ایک طرح سے اور دوسری چیزیں بھی ہیں. اور خاص کر کے آج کے زمانے میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، صبر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ آ جاتا ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا سیکھ مل سکتی ہے مولا عباس کی زندگی سے، ان کے کردار سے اس مسئلے میں، اس معاملے میں مولانا؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شجاعت اور بہادری کیسے کسے ہیں؟ کسی کو تماچے مار دینا، اپنے جذبات کو دکھا دینا. شجاعت کہتے ہیں اندرونی طاقت کو عقل کے مطابق استعمال کرنا. یہ جناب ابوالفضل عباس نے کمال دکھایا ہے کہ شجاع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات کو پیش نہیں کر دینا، اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کر دینا. اطاعت مولا میں اٹھی ہوئی تلوار ہے. آقا نے کہا نہیں تو پیشانی پہ بل نہیں آیا، شکوا نہیں آیا کہ چلو جنگ کر لیں گے، بعد میں اپنے آقا سے معافی مانگ لیں. وہ آقا کیا جانے اس وقت ایسے حالات ہیں، پانی تو ہمیں لینا ہے بچوں کے لیے، کچھ بھی ہو میں کر کے جاؤں گا. تو اسے شجاعت نہیں کہتے. مین چیز جناب ابوالفضل عباس نے مطیع للہ و رسول ولامیر المؤمنین،
اتنی اطاعت شعاری تھی. اطاعت کا مطلب جیسا کہا جا رہا ویسا کر لو, بغیر پوچھے رہا. تو جناب ابوالفضل عباس کی کوالٹی یہ تھی کہ آپ بالکل مطیع و فرما بردار. شجاعت پھر ہوتی تو اس میں شجاعت اور صبر ایک ساتھ نہیں آتا. بے شک ایک انسان جو ہے وہ مجبور نہیں ہو سکتا شجاعت کے ساتھ, بے شک لیکن جناب ابوالفضل عباس میں شجاعت اس عالم کی تھی جو اطاعت شعاری کی. ورنہ انسان کسی کو, جانور بھی کسی کے اوپر حملہ کر سکتا ہے, بے شک لیکن اپنے عقل کے مطابق اپنے اعضاء, اپنے جسم و پاک آف باڈی کو استعمال کرنا, اپنی فکر کو استعمال کرنا, یہ ہے اطاعت شعاری. جو بے شک جناب عباس نے آواز دیا کہ مین ہے آج کے دن عباس سے عباس کو مانگ لو واہ کہ ہمیں معرفت عباس ہو جائے. واہ واہ عباس نے سب سے بڑا کام سب سے یعنی یہی ایک کام کیا ہے کہ اپنی نگاہ اپنے امام کے اوپر رکھی. میرا مولا کیا چاہتا ہے, میرا دل کیا چاہتا ہے, میری خواہش کیا چاہتی ہے. لیکن جناب عباس کے بچے بھی ساتھ میں تھے, بھائی بھی شہید ہوئے. کسی کے ہے اتنی مجال, کہیں نہ کہیں انسان کا دل تو مرعوب ہوگا, لیکن نگاہ امام کے اوپر. یہ اطاعت شعاری جناب عباس. واہ واہ. Milind, is there any question you want to ask? You would like to ask about Maula Abbas or وہ ایک سوال ہے آپ کو سنائی دے رہا ہے مولانا, ان کا سوال سنائی دے رہا ہے؟ نہیں. اچھا, تو ہم سن کے آپ کو بتانا. جی ملیند پوچھ لیجیے. ہاں, تو ایک نوحہ ہے, ایک بار مجھے بھائی پکارو عباس. تو ایسا کیوں ہے کہ مولا عباس نے امام حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا اور صرف آقا کہہ کے ہی پکارا؟ جی مولانا, یہ سوال ہمارے دوست ملیند کا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ ایک نوحہ ہے, ایک بار مجھے بھائی پکارو عباس. تو ایسا کیوں ہے کہ مولا عباس نے زندگی بھر امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں بولا اور خالی آقا بولا زندگی بھر؟ جی دیکھیے, بھائی نہیں بولا یہ بہت کم ملتا ہے, لیکن بھائی اگر بول دیتے تو آپ کا برابر کا حق ہوتا. بھائی ہوتے ہوئے بھائی کا نہ کہنا یہ بھی ایک اطاعت شعاری ہے کہ میرے پاپا علی نے کہا کہ ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو حسین کے کام آئے. اور جناب ام البنین جیسی رخصت ہو کے آئی ہیں امام علی کے گھر, تو چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا اور آواز یا گواہ رہنا میں اس گھر میں کنیز بن کر آئی ہوں, ماں بن کر نہیں آئی. حسنین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, آواز یا میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی, کنیز بن کر آئی. یہ اطاعت شعاری جناب عباس میں آئی. اگر بھائی کہہ دیتے تو بھائی کے برابر حسین بیٹھے رہتے تھے, عباس کھڑے رہتے. اور میدان ابھی آخری کے کم از کم 15-20 ویڈیو آپ دیکھ لیے ہوں گے کہ 8 محرم 7 محرم کتنے کنویں کھودے, کتنی محنت کی, کتنے جذبات میں گئے. ہر طریقے سے جناب عباس نے کوشش کی کہ ایک طریقے کا یہ ہو جاتا کہ ہم بھی تو بھائی ہیں, آپ ہی کے لیول کے ہیں, آپ ہی کے برابر ہیں. لیکن پہلے دن سے یہ دماغ میں ڈال دیا گیا کہ تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن حسین کے غلام. لیکن آقا حسین کا کمال یہ ہے کہ آواز دیتے ہر جگہ کہتے تھے اخی بے نفسی, اے میرے بھائی میری جان آپ کے اوپر قربان ہوتا ہے. حسین اپنی جان جس کے اوپر قربان کرے اس سے بات کہتے ہیں. لیکن ایک تمنا تو بھائی کی تھی, جب بھائی تم جا رہے تھے مطلب اپنی زبان سے بھائی تو کہتے, میں تو کہتا تھا. تم نے جو وفا شعاری کی ہے کہ کہا ہے ماں نے کہ کبھی بھائی نہ سمجھنا, اپنے آپ کو غلام اور نوکر جاننا, وہ آخری سانس تک نبھایا جناب عباس. بے شک بے شک. مولانا ایک اور سوال مولانا جی, ایک اور سوال. مولانا دیکھیے, جب ہم اسلام پڑھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ
نیچے دیکھیے آپ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کیا سکھایا ہے، ائمہ معصومین کے بارے میں علیہ السلام، ان کے بارے میں پڑھیے، سیکھیے، سنیے، قرآن شریف پڑھیے، سیکھیے، حدیثیں پڑھیے، سیکھیے. پر ایک طرح سے اسلام میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کرداریں ہیں، جیسے مولا عباس علیہ السلام ہے، بی بی زینب علیہ السلام ہے، بی بی ام البنین علیہ السلام ہے. اگر ان کے بارے میں سیکھا نہیں جائے، پڑھا نہیں جائے، تو ایک طرح سے اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی ہے. ہاں، آپ سب چیزیں کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، خمس زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، سب کچھ ایک طریقے سے کر لیتے ہیں. پر ان سب یہ جو خاص شخصیتیں ہیں، بی بی سکینہ علیہ السلام ہو، جناب علی اصغر علیہ السلام ہو، اگر ان کے بارے میں لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے یا ان کے بارے میں سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں ہے، تو اسلام پورا سمجھ میں نہیں آتا ہے مولانا. جی. پھر اس کے بعد آج لوگ اسلام کا دعویٰ کریں گے، لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے اور اسلام کا ڈھونگ رچائیں گے، جانیں ختم کر دیں گے، لوگوں کو قتل و غارت کریں گے. اس کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ کردار نہیں ہے جو اصل اسلام کے بانی. توجہ کریے گا، اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، یہ اسلام نہیں ہے. ورنہ تو قرآن خود ہی کہتا ہے، "تَعُ عَنْ مَفْتَرِحًا", تمہیں مسلمان بننا پڑے گا، چاہے آسانی سے بنو، چاہے زبردستی سے بنو. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ مسلمان ہے. تو پہاڑ، زمین، پانی، یہ سب جو ہے اسلام. فطرت اسلام پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس نے کلمہ پڑھا؟ اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام کردار دکھانے کا نام ہے. اسی لیے امام حسین نے فرمایا، اسلام یعنی 7 چیزیں. اسلام یعنی صبر، اسلام یعنی امید، اسلام یعنی یقین، اسلام یعنی صدق یعنی سچائی، اسلام یعنی علم، اسلام یعنی علم، بردباری، برداشت کرنے کی طاقت، اور اسلام یعنی وفا. یہ 7 کوالٹی اسلام کے لیے ہے. اب دنیا ڈھونڈ لے، کسی کے اندر نہیں ملے گا. جناب زینب کے پاس چلے جاؤ، یہ کردار ہے موجود. جناب ام کلثوم کے پاس، جناب سکینہ کے پاس، اور یہ تمام کمالات اگر دیکھا جائے تو جناب عباس. سبحان اللہ. تو عباس سے انسان سیکھے کہ صبر کیا ہے، امید کیا ہے، یقین کیا ہے، سچائی کیا ہے، علم کیا ہے، علم کیا ہے، وفا کیا ہے. اگر یہ کوالٹی آئے گی تو اسلام آئے گا. اسلام اٹھک بیٹھک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے اس کا. بے شک. اسلام نرمزاجی کا نام ہے. اسلام ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اسلام کے کچھ ارکان ہیں، کچھ پلرز ہیں، اس کے بغیر اسلام قائم نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے السلام علیکم یا ابن اول القوم اسلاما. اسلام میں سارے قوم سے پہلا مسلمان، اول مسلمان جناب عباس کو کہا گیا. یہ 7 کوالٹی کی وجہ سے. بے شک. جتنے جناب عباس کے نام لینے والے ہیں، علم اٹھانے والے، تعزیہ اٹھانے والے، زیارت پڑھنے والے ہیں، ان کو یہ 7 صفت آنی چاہیے. بے شک. تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ مسلمان ہیں. ہمارا کردار کھلا کے بولے، ہمارا صبر دکھائے، ہماری امید دکھائے، ہماری یقین، ہماری سچائی، ہمارا علم، ہماری وفا دنیا کو بتائے. یہ کسی اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ جناب عباس کے مذہب سے اور اسلام کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے ہر چیز کو اسلام سمجھ لیا، وہ غلط ہے. جی شکریہ مولانا. آپ ایک کچھ خاص میسج دینا چاہیں گے مولانا آج کے بچوں کے لیے، بچے بچیوں کے لیے، کہ مولا عباس کی زندگی سے کیا ہم 1-2 خاص چیزیں سبق سیکھ کے، آپ نے بہت سارا بتایا ہے ان کے بارے میں، اور آپ کے ویڈیوز سے بھی کافی سیکھنے ملے گا، ہمارے لیے نہیں پر ہماری آنے والے جنریشنز کے لیے بھی. یہ تو ابھی ڈیجیٹل ہو گیا ہے تو فارمیٹ تو کنٹینیو رہے گا، ہمارے بعد بھی یہ فارمیٹ رہے گا. پر ایک تو خاص میسج مولا عباس کی زندگی سے آپ ایسا کچھ دے سکتے ہیں آج کل کے بچے بچیوں کے لیے؟ بڑی چیز، سب سے بڑی بات ہے جناب ابوالفضل عباس کی زندگی کا کہ کسی کے کام آنا. خود غرضی کا مذہب ہمارا نہیں ہے، جانور کی لائف ہماری نہیں ہے. آپ پیچھے سو جانا عیش و آرام میں، کسی کے کام آ جانا. اور 2 کوالٹی ہر انسان مولا عباس کا چاہنے والا پیدا کرے.
मुफ़ासक़तन फ़िल इल्म वल जिस्म, इल्म पर चाहिए, जिस्म भी चाहिए। इल्म से वो शरीयत जाने, शरीयत की हिफाजत करे, और जिस्म से वो उम्मत शरीयत की हिफाजत करे। हम देखें कोई मजलूम तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। हमारा जिस्म किस वजह से, हमारे हाथ की पेन से, किसी के साइन से किसी को फायदा हो सकता है तो हम कर ले, गिरता हुआ कोई आदमी हमारे बाजू काम आ सकते हैं तो हम कर ले। ये है जनाब अब्बास की शख्सियत, जो इल्म के मैदान में, इल्म यानी इल्म हासिल करो, नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। जी बेशक, इल्म अलग चीज है, इंफॉर्मेशन अलग चीज। बेशक। इल्म अखलाक चाहता है, इस इल्म अहकाम चाहता है, इल्म अकायद चाहता है। अगर ये चीजें नहीं है तो इल्म नहीं। बेशक। किसी एक आलिम दीन ने पढ़ा था कि जनाब अबुल फजल अब्बास में सारी क्वालिटी है लेकिन इल्म नहीं। अरे तो बस, तो जनाब अबुल फजल अब्बास ख्वाब में आए, उनसे ये कहा कि तुमने इमाम नकी अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना है? और क्या? कभी अबू हाशिम जाफरी उनके पास बैठे हैं, एक हिंद का कोई आदमी आया और इमाम उससे हिंदी में बात कर रहे हैं। वाक़या जानते हैं आप? तो अबू हाशिम जाफरी ने कहा कि मौला आप कभी हिंद गए नहीं, आप कौन सी जबान में बात कर रहे हैं? आप कोई कंकरी, कोई पत्थर उठाओ, मुंह में रखा, कहा आप ये अपने मुंह में रखो। 70 जबान के मालिक हो गए। तो थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट नहीं, एक पत्थर के जरिए लुआब, मुंह का पानी लुआब जो है वो ट्रांसफर हुआ तो 70 जबान का मालिक, जिसे अली ने अपनी जबान खुद सिखाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढक्कन ढक्का डायरेक्ट जो है वो कोई परिंदा लाता है तो डायरेक्ट बच्चों के मुंह में डालता है। मेरे बाबा ने मुझे अपनी जबान सिखाई है। जो एक लुआब दहन से 70 जबान का मालिक हो सकता है जो जबान अली चूसा हो। तो एक में से सबसे अहम चीज है कि इस जमाने में हमें इल्म, और इल्म वो है जिससे हमारा फायदा हो और लोगों का भी फायदा हो, किसी इल्म से किसी का नुकसान ना हो। आज हम लोग जो इल्म से तरक्की कर रहे हैं, किसी के घर उजाड़ रहे हैं, असलहे बन रहे हैं, किसी के जो है गर्दनें काट रहे हैं, ये भी इल्म के नजरिए है। तो जनाब अब्बास के चाहने वाले हमेशा किसी के काम आएंगे, इल्म और जिस्म के एतबार से उतना मजबूत रहेंगे कि वो शरीयत की हिफाजत रखेंगे और शरीयत के चाहने वालों की भी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे हत्तल इस्लाम। और खास तरीके से ईमान के नासिर हैं अब्बास, तो हर आलम में अपने ईमान की नुसरत के लिए तैयार। हमारी जबान से, हमारे कलम से, हमारी फिक्र से ईमान की मदद क्या होगी? ना देखे कोई वीडियो में जनाब अब्बास का। इस वक्त अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमसे पूछा जाएगा तुम्हारा मौका था, तुमने अपना काम किया। बेशक, बेशक। तो कभी ये न सोचे कि मजमा हो, नारा लगाने वाला हो, 10 आदमी देखेगा और मैं इसे देखे। आप तो नहीं, दुनिया आज देख ले, मौला अब्बास के नाम पर जियो और लोगों को जिलाओ। ये न देखो कि कौन तारीफ कर रहा है, कैसे देख रहा है। एक शख्सियत है जिसे अब्बास कहते हैं, वो हर आलम में दिखरा है और देखते हैं और कुल कायनात उन्हीं के हाथ। बेशक, बेशक। और जनाब अब्बास के काम में कभी कोई चीज बेकार और रायगा नहीं जाती। बेशक, बेशक, बेशक। कभी न कभी ये काम आए। बेशक, बेशक। जैसे मौलाना आपने वो दिन रात को हमने आपको बताया कि आपका वो जो वीडियो था वो यूट्यूब वाले अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें कुछ शायद उनको चीज़ें लगी, पता नहीं क्या। तो हमने बस 2 रकात नमाज मौला अब्बास के तवस्सुल से पढ़ी और जैसे ही नमाज खत्म हुई हमने वापस यूट्यूब का देखा तो वो वीडियो अपलोड हो गया था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारा काम ही नहीं है। जी जी जी। कोई गालन गलोच तो है नहीं, फिरते तो बताए जाते हैं हमको, फरते जो है नहीं वो भी राय रात से आए। जी जी। और नाम किसी के तौहीन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कमाल जनाब अब्बास। बेशक, बेशक, बेशक। वही हम आपको बताने वाले थे। मांगे तो सही, मांगे तो सही, जी 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 जी। तलब तो करे, बस हम अपने आप को अपना गुलाम तो जाने और उन्हें। तो आज जो है वो बेहतरीन भाई का दिन है जी, वफा का दिन है, सच्चाई का दिन है, इस्लाम की क्वालिटी अपनी जिंदगी में डालने का दिन है।
جی اور تمنائے علی کا دن ہے. بے شک. بہت سی چیزیں ہیں, بس اگر بات ہو گفتگو ہو تو بس بہت لمبی ہوگی. شکریہ شکریہ جزاکم اللہ خیر کہ جی. آپ نے ایک موقع. ابھی میری تقریباً 3 بجے محفل جو ہے وہ تھانے میں ختم ہوئی, ارے واہ, تو میں ادھر آیا ہوں, اور شکریہ, الحمدللہ یہ بھی موقع جناب عباس نے دیا. بہت بہت شکریہ مولانا, بہت بہت شکریہ. ملت اینی بہت تھنگ یو وانٹ کم ٹو آسک؟ ہوا ہے, بہت کم ہوا ہے جناب عباس سے. ویری نائس. جی اللہ توفیق سے شکریہ کہ ہم مولانا. سب جناب عباس کو جانے, پہچانے اور اس جی پر عمل کریں. بے شک مولانا, بہت بہت شکریہ مولانا. التماس سے دعا, اور جزاکم اللہ خیر. دعا آپ میں سب یاد کو, رکھے گا اپنا. آپ بھی خدا بھائی کو حافظ. بھی میرا سلام کہیے جی گا, جی 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 مولانا اور السلام. ان کو بھی جی ماشاء اللہ ان کی بھی دلچسپی زیادہ ہے مولا عباس کی. اور جی جی سلامت رہیں, آباد و شاد رہیں, شکریہ مولانا, عزت و کامرانی کے ساتھ رہیں, صحت سلامتی کے ساتھ رہیں, بے شک مولانا. اور نسلیں آباد و شاد رہیں. جناب عباس کے صدقے میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں. جی مولانا, شکریہ السلام مولانا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. بارکاتہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ.